پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم آپ کو اس جگہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جوائن کر رہے ہیں جہاں پر جمعے کے روز ایک تاریخ ساز معاہدہ ہونے والا ہے جس کو پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے، اور امریکہ اور ایران دونوں اس معاہدے کے اوپر سائن کر رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں بین الاقوامی جو ریپرزنٹیشن ہے آپ کو نظر آتی ہے. اب وہ حتمی تعداد کتنی ہوگی اس کے اوپر ابھی رائے دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک دن بیچ میں موجود ہے، اور ایک دن کے اندر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس جگہ کے ارد گرد تقریباً 20 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر آپ کو کوئی ایسی جگہ خالی نہیں ملے گی جہاں پر کوئی ٹھہرنے کا بندوبست ہو، صحافی ہو، کیمرہ کرو ہو، پروٹوکول کی ٹیمیں ہو، سیکیورٹی ہو. اور سیکیورٹی میں دوبارہ دہراتا چلوں، اس وقت مکمل طور پر امریکیوں اور سوئس کے قبضے میں ہے. وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا. پاکستان کی طرف سے جو ٹیمیں آئی ہیں، ہمیں بھی اب یہ سوچنا ہوگا کہ نہ جانے اس دن ایکسیس کا معاملہ کیا ہوگا، لیکن اس بات سے قطع نظر ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بڑی یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کی کوریج کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے، کہاں پر ہم جنوری کے مہینے کے اندر تیسری جنگ عظیم کی بات کر رہے تھے، اور کہاں پر ہم اب جون میں یہاں پر سوئٹزرلینڈ میں اس معاہدے کی سیریمنی کو کور کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ہوا کیا بیچ میں، آئیے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں. 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف مشترکہ فوجی آپریشن شروع کیا. ایران نے فوری جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے شہروں تل ابیب اور حیفا پر میزائل حملے کیے. جنگ جلد ہی خطے کے دیگر ممالک تک پھیل گئی. خلیجی ریاستوں میں متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین اور اردن میں حملے ہوئے. اس جنگ کے دوران 20 امریکی فوجی مقامات متاثر ہوئے اور 42 امریکی طیاروں کو نقصان پہنچا. جنگ کے معاشی اثرات بھی شدید رہے. توانائی کی برآمدات، تجارتی راستے اور سرمایہ کاری متاثر ہوئی، جبکہ مجموعی معاشی نقصان تقریباً $4 ٹریلین تک پہنچنے کا اندازہ لگایا گیا. تنازع کے دوران تقریباً 7,400 اموات رپورٹ ہوئیں، جن میں ایران میں 3,500، لبنان میں 3,700، اسرائیل میں 26، امریکہ میں 13 اموات شامل ہیں. پاکستان جنگ کے دوران مذاکرات اور بات چیت سے مسائل حل کرنے کے لیے فریقین سے مکمل رابطے میں رہا، جس کے بعد 8 اپریل 2026 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے 38 دن کی جنگ کے بعد 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا. تاہم اسی روز اسرائیل نے بیروت پر بمباری کی، جہاں صرف 10 منٹ کے حملے میں 300 سے زائد اموات ہوئی. 11 اور 12 اپریل کو پاکستان کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں اسلام آباد مذاکرات منعقد ہوئے، جن میں امریکی وفد کی قیادت جے ڈی وینس، سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے کی، جبکہ ایرانی وفد میں محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور دیگر اعلیٰ حکام شریک ہوئے. اس سفارتی عمل کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کا دورہ بھی کیا. وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی قیادت کے ساتھ ٹیلی فونک رابطے میں رہے. ان رابطوں اور مذاکرات کو جنگ بندی اور بعد کی سیاسی حل کی جانب پاکستان کی اہم سفارتی کوشش قرار دیا گیا. ایک طرف امریکہ ایران جنگ بندی تھی، لیکن اسرائیل نے اس دوران لبنان پر مسلسل حملے کیے، جس کے بعد 7 جون 2026 کو ایران نے اسرائیل پر میزائل حملے شروع کیے. 8 سے 10 جون کے درمیان ایران کی جانب سے ایک امریکی ہیلی کاپٹر گرائے جانے کے بعد امریکہ نے ایران پر حملے کیے، اور اب کئی ماہ کی جنگ، بھاری جانی و معاشی نقصان اور پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بعد جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر دستخط ہوں گی. تو سمری فارم میں آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملات اتنی جلدی کیسے ہوئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت مرتبہ یہ کہا کہ دیکھیں پہلی جنگ عظیم کتنی دیر چلی، دوسری جنگ عظیم کتنی دیر چلی، ویتنام جنگ کتنی دیر چلی، کورین جنگ کتنی دیر چلی، افغانستان کی جنگ کتنی دیر چلی. اگرچہ اس کے اندر امریکا نے ویسے شرکت نہیں کی تھی، اس کے اندر جو فائٹنگ پارٹی تھی وہ رشیا تھا، لیکن اس کے بعد والی جو فیز تھی اس کے اندر امریکہ آئی ایس ایف کے ذریعے بیچ میں انوالو تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، یاد دہانی کے لیے کہ اب جب جے ڈی وینس یہاں پر آئیں گے تو وہ ایک ایسے صدر کو اور ایسی انتظامیہ کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے جس نے ایران کی تباہی کے بارے میں بہت ساری باتیں کی. کیا کیا باتیں کی، آئیے سنتے ہیں. The United States military is undertaking a massive and ongoing operation to prevent this very wicked, radical dictatorship from threatening America and our core national security interests. We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again,
obliterated. The Iranian regime seeks to kill. The lives of courageous American heroes may be lost, and we may have casualties. Finally, to the great, proud people of Iran, I say tonight that the hour of your freedom is at hand. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. This will be probably your only chance for generations. America is backing you with overwhelming strength and devastating force. We have a plan, because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. डोनाल्ड ट्रंप ने क्या क्या वादे वईद किए थे और उसके बाद उसने कुछ और प्लान भी बनाए थे और ये प्लान बड़े जबरदस्त हैं कि मैंने ईरान के साथ डील कैसे करना है, लेकिन उस डील करने के हवाले से जो प्लान बनाए हैं उनसे भी कहीं ज़रा दिलचस्प मामला ये है कि वो डील के बारे में कितनी मरतबा बात कर चुका है। जिस डील की साइनिंग को कवर करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, उस डील के बारे में डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ कह चुका है। We have major points of agreement. They want to make a deal, and we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure. Well, they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. ईरान की तरफ से भी बहुत सारी बातें की गई, लेकिन जो मैं नुक्ता आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये कि पिछले 3 महीनों में बिलखसूस और जब से पहली मरतबा ये हमले हुए तब से बिलअमूम दर्जनों मरतबा ये कहा गया कि अब तबाही आई। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया था कि मैं इसकी सिविलाइजेशन को ही उड़ा के रख दूंगा, और 1-2 मरतबा उसने बिलवास्ता न्यूक्लियर स्ट्राइक्स के हवाले भी दिए। लेकिन अब वो सब मामला पस मंजर में चला गया है। अब सब अमन की फाख्ताएं बन गई हैं और सब यहाँ पर आकर एक बड़ी डील मुआहदे की जो थीरीज हैं वो दे रही हैं तमाम की तमाम पार्टीज। उम्मीद हम ये करते हैं कि मामला सिर्फ थीरीज तक नहीं रहेगा और जो अगले 1.5 दिन रह गया है उसके अंदर कोई ऐसा और इशू नहीं आएगा कि कहीं दोबारा से ये मामलात वहीं पर ना जा खड़े हों जहाँ से इनका आगाज हुआ था। अब बहरहाल जिस किस्म की तैयारी हम देख रहे हैं उन तैयारियों के पेश नज़र ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।